مفتی صاحب عدت شوہر کے گھر گزارنے کی کیا منطق ہے؟ اس طرح تو وہ شوہر سابقہ ہو جاتا ہے اور نامحرم ہو جاتا ہے اور گناہ کا امکان ہوتا ہے، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، عدت گزارنے کی 2-3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو عدت کی یہ ہے کہ کسی نے بیوی کو 1 طلاق رجعی دی ہے اور وہ عدت شوہر کے گھر میں گزار رہی ہے، اس میں تو حکمت یہی ہے بنیادی طور پر کہ بھائی 1 طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب شوہر رجوع کر سکتا ہے، یعنی اس کے بعد 2 طلاقوں کا پاور، 2 طلاقوں کا اختیار ابھی بھی ہے اس کے پاس، وہ ابھی رجوع کر سکتا ہے۔ اب اس رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے، اور اسلام کی خواہش ہے، اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ میاں بیوی آپس میں لڑے نہیں، وہ رجوع کر لے۔ اسی لیے حکم عورت کو یہ ہے کہ اگر شوہر نے 1 طلاق رجعی دی ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار، میک اپ، زیب و زینت کرے تاکہ شوہر اس کی طرف اٹریکٹ ہو اور رجوع کر لے۔ تو اگر 1 طلاق رجعی دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، اس میں تو یہ ایک حکمت ہے کہ بھائی شوہر کے سامنے رہے گی، اور اس میں اس کو یہ بھی حکم ہے کہ بھئی وہ شوہر کے سامنے آتی رہے تاکہ اس کو اٹریکٹ ہو، وہ رجوع کر لے تو ان کا رشتہ دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں، یا ایک ایک کر کے 3 طلاقیں دے دی ہیں، وہ عدت گزار رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک بنیادی بات یہ بھی سمجھیں کہ اسلام نے تو طلاق کا بھی ایک طریقہ بتایا ہے نا۔ ہمارے ہاں تو شریعت کے ایک حکم کو لیا جاتا ہے، دوسرے حکم کو نہیں لیا جاتا۔ پہلے یہ بات سمجھیں کہ شریعت میں طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر طلاق دینے کا وہ طریقہ آپ سمجھ لیں گے، آپ کے ذہن یہ جو سوال ہے نا، یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں، شریعت میں طلاق دینے کا سب سے افضل اور بہتر اور آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے، نمبر 1، اور ایسی پاکی کی حالت میں اس کو طلاق دیں جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں گئے۔ 1 طلاق دی جائے اور طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے، اور جب اس کی عدت گزر جائے وہ اپنے گھر چلی جائے۔ اب جب آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1 طلاق دینی ہے، تو 1 طلاق دینے کے بعد جب تک اس کی عدت نہیں گزری تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس سے رجوع کریں، آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں، اور شریعت نے بیوی کو حکم دیا ہے کہ بناؤ سنگار کریں، زیب و زینت کریں، ہو سکتا ہے وہ رجوع کر لے۔ اس طریقے سے جب طلاق دی جائے گی، اس کے اندر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ بھائی عدت گزارنے کی حکمت کیا ہے، اس لیے کہ جب 1 طلاق شوہر نے دی اور عورت سے رجوع کا حق بھی اسلام نے اس کو دیا ہے کہ بھائی آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور عورت کو بھی حکم ہے کہ تم نے زیب و زینت اختیار کرنی ہے مرد کے سامنے، تو اس کے لیے تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ہاں ہی عدت گزارے۔ دوسرا جو طریقہ ہے اسلام میں طلاق دینے کا، وہ یہ ہے کہ طلاق ایک عورت کو پاکی کی حالت میں 1 طلاق دی جائے، پھر جب وہ گزر جائے 1 مہینہ دوبارہ اس کو پاکی آئے تو پھر اس کو دوسری طلاق دی جائے، پھر جب تیسرا اس کو پاکی آئے پھر اس کو تیسری طلاق دی جائے۔ اس کے اندر بھی بنیادی طور پر یہی چیز پیش نظر ہے کہ جب اس کو 1 طلاق دی، اس کے پاس پورا مہینہ ہے سوچنے کے لیے، وہ سوچے گا، ہو سکتا ہے اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ یار مجھے رجوع کر لینا چاہیے، وہ رجوع کرے گا۔ تو اس میں بھی اس بات کا امکان ہے، حتی الامکان، کہ بھائی یہ آپس میں دوبارہ ان کا رشتہ بحال ہو جائے گا۔ تیسری صورت ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، ہمارے ہاں جو ہمارے دماغ میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہی خلاف سنت ہے، وہی خلاف شریعت ہے، اور ہمارے ہاں طریقہ کیا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی جاتی ہیں۔ تو 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا شریعت میں ناجائز ہے، گناہ ہے، ایسا کرنے والا گناہگار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر طلاق بھی دینی ہے تو تمیز سے اور طریقے سے طلاق دو، سرحوہن سراحا جمیلا۔ ایسی صورت میں اگر 3 طلاقیں شوہر دے چکا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ عورت نے عدت گزارنی ہے، اور عدت جب تک عورت عدت میں ہے اس کا نان نفقہ، اس کا خرچہ وہ شوہر پر لازم ہے کہ بھئی اس کے گھر کی رہائش وہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کا جو سابقہ شوہر بن چکا ہے لیکن اب تک کسی نہ کسی درجے میں وہ نکاح کا رشتہ برقرار ہے، اس کا خرچہ بھی اس پر لازم ہے، ساری چیزیں شوہر نے دینی ہیں۔ تو یہ شریعت نے شوہر پہ یہ چیز لازم کی ہے کہ بھئی تم اس کو رہائش بھی دو، تم اس کو کھانا بھی دو، تم اس کا خرچہ نان نفقہ سب کچھ برداشت کرو۔ جب اس کی عدت ختم ہوگی، وہ مکمل اس کے نکاح، ان کا آپس میں نکاح بالکل ختم ہو جائے گا، پھر وہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے گی۔ اب اس کے اندر آپ نے کہا کہ اس کے اندر ایک جو بنیادی پوائنٹ ہے یا جو ایک خدشہ ہے کہ اگر واقعتاً کسی جگہ پر اس بات کا امکان ہے یا کہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی شوہر کے گھر میں عدت گزارے، تو اس بات کا خطرہ ہے پھر 3 طلاقیں اگر دے دی ہیں پھر شوہر عورت کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ پھر زیب و زینت کرے، میک اپ کرے شوہر کے سامنے، اس کو پھر یہی حکم ہے مکمل پردہ کرے، اس کا کمرہ الگ ہونا چاہیے، اس کی رہائش سب کچھ الگ ہونا چاہیے۔
اگر ایسی صورت میں عورت کو یہ لگتا ہے کہ بھائی رشتہ ختم ہونے کے باوجود شوہر اس کے قریب آئے گا یا اس کو لگتا ہے کہ کوئی تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہی ہے کہ پھر وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں نہیں بلکہ اپنے والدین کے پاس جا کے گزارے، کسی ایسی جگہ پہ گزارے جہاں پہ وہ سیف ہو۔ تو جہاں اس بات کا قوی امکان ہو یا ظن غالب ہو کہ بھائی کوئی تعلق وہ قائم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یہی حکم ہے کہ وہ عدت کہیں اور گزارے۔ اس لیے اس پر یہ اعتراض کرنا، یہ سوال کرنا کہ بھائی جب رشتہ ختم ہو گیا تو عدت شوہر کے گھر میں کیوں گزاری جا رہی ہے، تو اگر یہ پورا پس منظر اور یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے ہوگی تو یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا۔